پہلے تو آپ کے مطالبات جاننا چاہیں گے، مطالبات کیا ہیں آپ لوگوں کے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم لوگ کوئی کام میں مداخلت کے لیے نہیں پہنچے تھے. ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے آئے تھے. جو نسلہ ٹاور کے سامنے ہم نے احتجاج کرنا تھا، وہاں ہم نے اپنا احتجاج شروع کیا. ہم نے میڈیا کے تھرو یہ بتانا تھا کہ تمام NOCs لینے کے بعد بھی بلڈنگ کو توڑا جا رہا ہے. جب ہم وہاں جمع ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے، تو پولیس نے اور رینجرز نے مل کر ہمیں بے دریغ ہمارے اوپر شیلنگ کی، ہمیں لاٹھی چارج کیا. ہم تمام لوگ جو آباد کے ممبرز ہیں، کروڑوں اربوں روپے ہم ٹیکس دیتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک جمہوری ملک ہے ہمارا، ہمیں قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. پرامن احتجاج یقینی طور پر جس طرح آپ بتا رہے ہیں اویس تھانوی صاحب، آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں؟ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم SPCA سے اگر NOC لینے کے بعد بھی ہماری بلڈنگز توڑی جا رہی ہیں تو ہم کدھر جا کر NOC لیں؟ کون سے اداروں سے NOC لیں جو ہماری بلڈنگز بچ جائیں گی اور وہ بعد میں آنے والے وقتوں میں نہیں ٹوٹیں گی؟ دیکھیں، یہ صرف بلڈرز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان تمام شہریوں کا، پاکستانی شہریوں کا اور کراچی کے شہریوں کا مسئلہ ہے جن لوگوں نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے اور کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں. وہ لوگ ہم سے بکنگ کراتے ہیں ہمارے سارے NOCs چیک کرنے کے بعد. جب وہ بکنگ کراتے ہیں، کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی بلڈنگ راتوں رات بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو نکال کر توڑ دی جاتی ہے. ہم اس کے خلاف آئے ہیں کہ ہمیں وہ ادارہ بتائیں جس سے ہم NOC لیں تاکہ ساری زندگی وہ بلڈنگ نہ ٹوٹ سکے. ہم وہ ادارے کا معلوم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اچھا، لیکن اویس صاحب، یہ تو اب ثابت ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ بلڈنگ انکروچ ہوئی ہے اور سروس روڈ بھی متاثر ہوئی ہے، فٹ پاتھ پر بنی ہوئی ہے. سر جی، میں گزارش کروں کہ یہ اگر انکروچمنٹ ہوئی بھی ہے تو ہمارے پاس قانون ریگولرائزیشن کا بنا ہوا ہے. اگر انکروچمنٹ ہو رہی تھی روڈ کے اوپر تو اس وقت روکا جاتا جس وقت کام کیا جا رہا تھا. اس بات کا کیوں انتظار کیا گیا کہ 2017 میں بلڈنگ مکمل ہو جائے، لوگ رہائشی وہاں آ جائیں اور رہائشی آنے کے بعد 4 سال یہاں رہیں اور اس کے بعد یہ نظر آئے کہ جی یہ بلڈنگ جو ہے وہ... تو آپ نے اپروول کہاں سے لیا تھا اس بلڈنگ کے؟ ہم نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپروول لیا ہے. سندھی مسلم سوسائٹی بہت بڑی سوسائٹی ہے، اس سے فارورڈنگ کرائی ہے. اگر ہماری زمین پہ، نسلہ ٹاور کی زمین پہ کوئی ایشو تھا تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے نقشہ کیوں پاس کیا، اس کو فارورڈ کیوں کیا سوسائٹی نے؟ جو SMCHS سوسائٹی ہے بہت بڑی، اس سوسائٹی کو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اپروو اگر اس میں کوئی لیٹیگیشن تھی.